الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان صدق اللہ مولانا العظیم۔ مہینہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کی روشن دلیلیں اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی۔ برادران اسلام، معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ماہ رمضان کی آمد ہے۔ یہ انتہائی مبارک مہینہ ہے، برکتوں والا اور عظمتوں والا مہینہ ہے۔ احادیث میں ماہ رمضان کی اور روزے کے بہت بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں، لیکن میں آج کے اس مختصر سے بیان میں استقبال رمضان یعنی رمضان المبارک کی تیاری کے سلسلے میں اور اس کے سلسلے میں کچھ معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں ماہ رمضان میں کون کون سے کام زیادہ کرنے چاہیے۔ ماہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ ہم لوگ چونکہ اپنے دن و رات دنیاوی کاروبار میں مشغول ہیں اور شب و روز یہی ہمارا جو ہے وتیرہ ہے، دنیاوی کاروبار میں مصروف ہیں، اس لیے ہمارے پاس اس ماہ مبارک کی کوئی قدر نہیں۔ ہمیں معلوم نہیں کہ ماہ رمضان کیا چیز، لیکن جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنی معرفت نصیب کرتے ہیں اور عظیم الشان لوگ ہوتے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کیا ہے اور اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کتنی عظمت ہے اور کتنی بڑی شان ہے۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب رجب کا چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت نازل فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا، یعنی اے اللہ ہماری عمر اتنی لمبی کر دے کہ ہمیں یہ اس سال کا ماہ رمضان نصیب ہو جائے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ رمضان سے 2 مہینے پہلے کتنا بڑا شوق اور کتنا بڑا انتظار ہے، اور کیسے آپ دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہماری زندگی اتنی لمبی ہو کہ ہم یہ اس سال کا ماہ رمضان اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ تو کتنی بڑی جو ہے، جو لوگ جانتے ہیں ان کے پاس اس کی قدر ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے اور باقی مہینے باقی امتوں کے، اور رجب کو باقی مہینوں پر ایسی فضیلت ہے جیسا کہ میری امت کو باقی امتوں پر۔ اور ماہ شعبان جو ہے یہ میرا مہینہ ہے اور باقی مہینے باقی انبیاء کرام کے ہیں، اور ماہ شعبان کو باقی مہینوں پر ایسی فضیلت ہے جیسا مجھے باقی انبیاء، اور رمضان کا مہینہ جو ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور
ماہ رمضان کو باقی 11 مہینوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی تمام مخلوق۔ پھر یہ بھی سوچنے کی بات ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ماہ رمضان آنے سے ایک دن پہلے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ لوگوں تم پر ایک برکت والے مہینہ نے سایہ کر لیا ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے، یعنی شب قدر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دن کے روزے کو فرض بنا دیا ہے اور رات کے قیام یعنی نماز تراویح کو نفل، ایک ثواب کی چیز۔ جو شخص اس مہینے میں نفل کے ذریعے، کسی نفلی عبادت کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں ما سوائے رمضان میں فرض ادا کیا، اور جس نے رمضان میں فرض ادا کیا وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا۔ فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت، اور اس مہینے میں لوگوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جیسے آپ مشاہدہ کرتے ہیں اس مہینے میں ہر ایک آدمی خوب جو ہے وہ کھاتا پیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو وافر رزق عطا کرتے۔ فرمایا کہ جو آدمی کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے تو یہ اس کے گناہوں کے معاف ہونے کا سبب ہوگا، اور روزہ دار کے ثواب کی طرح اس کو بھی ثواب ملے۔ اور فرمایا کہ جیسا ثواب جو ہے وہ روزہ دار کو ملے گا، وہ اس طرح کا ثواب اس کو بھی ملے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو روزہ افطار کرائے۔ صحابہ کرام نے سمجھا کہ شاید پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف ہے، یہ ثواب تب ملے گا کہ کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے یا قسم قسم کی چیزوں سے افطار کرایا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب میں کہ پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں، یہ ثواب تو اگر کوئی کسی کو ایک گھونٹ پانی پلا دے، ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی مرحمت فرما دیتے، یعنی اپنی وسعت کے مطابق افطار کرانا ہے۔ اگر کسی کی وسعت طاقت جو ہے وہ اتنی ہے کہ ایک گھونٹ پانی پلا سکتا ہے، اور اگر کسی کی اتنی ہے کہ ایک گھونٹ لسی پلا سکتا ہے، تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی اس کو ثواب عطا کرے۔ یہ نہیں ہے کہ روزہ دار کے ثواب کے برابر ملے گا، لیکن جیسے اللہ پاک روزہ دار کو ثواب عطا کریں گے ایسا اس کو بھی دے۔ اور فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ فرمایا جو آدمی کسی روزہ دار کو پانی پلائے گا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی میرے حوض کوثر سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے کہ پھر جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے۔ اس ماہ رمضان میں جو کام زیادہ کرنے ہیں، ایک تو کلمے کا ورد زیادہ کرنا ہے، لا الہ الا اللہ۔ احادیث میں اس کلمے کے بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا، افضل ذکر لا الہ الا اللہ، تمام اذکار میں سب میں بہتر لا الہ الا اللہ ہے۔ اور دوسرا کام جو زیادہ کرنا ہے وہ استغفار ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، توبہ کرنا۔ اور تیسرا کام جو زیادہ کرنے کا ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ
قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ رمضان میں دن کو روزہ رکھنے اور رات کو تراویح میں کلام پاک سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔